السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 39، عظمت و کبریائی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا زیر جامہ، فمن نزعنی، تو جو کوئی ان کو چھینے گا مجھ سے، واحدم منہما، ان میں سے کسی ایک کو، ادخلتہ النار، تو میں اس کو آگ میں داخل کروں گا، وفی روایت، اور ایک روایت ہے، قذفتہ فی النار، میں اسے آگ میں پھینکوں گا۔ کیا کہا جا رہا ہے اس حدیث میں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ حدیث کہ کبریائی میری چادر ہے، کبریائی بزرگی، عظمت، غرور، یہ میری چادر ہے، اور عظمت و ازاری، عظمت وہی بڑائی کے لیے آتا ہے، یہ میرا زیر جامہ ہے، تہبند ہے۔ تو جو کوئی بھی اس کو مجھ سے کھینچے گا، ان کو ایک کو یعنی کبریائی کو یا عظمت کو یا ان دونوں کو، میں اس کو آگ میں داخل کروں گا یا میں اسے آگ میں پھینکوں گا۔ اب اس حدیث میں کبر سے، غرور سے منع کیا جا رہا ہے۔ کبر کیا ہے؟ غرور کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھنا، یعنی کہ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ کبر اور غرور کہلاتا ہے۔ کبر بھی بے شمار اخلاقی برائیوں، جرائم، امراض کی جڑ ہے، ماں ہے۔ بہت سارے جرائم یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کبر ہی تھا کہ جس کی وجہ سے شیطان مردود ملعون ٹھہرا، اس پہ لعنت کی گئی، اسے راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، پس تو زمین پر اتر جا، تیرے لیے مناسب نہیں کہ تو ایسا تکبر کرے، پس نکل جا، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ یعنی تو یہاں سے نکل۔ اس نے تکبر کیا تھا نا کہ مجھے اے اللہ تو نے آگ سے بنایا اور اس آدم کو مٹی سے بنایا، تو آگ تو بہت سپیریئر ہے مٹی سے، بڑی ہے، تو میں آگ سے بن کر اس مٹی کے پتلے کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا زمین پہ، تیرے لیے زیبا ہی نہیں، کیونکہ اصل میں تو اللہ کا حکم ماننا امپورٹنٹ تھا نا، سجدے کی بات تو بات کی تھی، تو اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا، نکل جا، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے ذوق دہلوی صاحب کا، کہتے ہیں، گیا شیطان راندہ، شیطان مردود قرار دے دیا گیا، اس کو اللہ نے نکال دیا جنت سے، دھتکار دیا اس کو جنت سے، ایک ہی سجدہ نہ کرنے سے، گیا شیطان راندہ ایک ہی سجدہ نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا، یعنی اگر بندے ہزاروں سال یعنی اس نے شیطان نے اگر ہزاروں سال سجدے میں سر مارا بھی تو کیا فائدہ ہوا، ایک سجدے سے انکار کر کے وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبر کی، تکبر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پوائنٹ میں، 2 لائنوں میں تکبر کی ڈیفینیشن بیان کی کہ نمبر 1 انسان حق کا انکار کرے، اور نمبر 2 دوسروں کو حقیر جانے۔
دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھے، حق کا انکار اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ یہاں پہ رک کر چھوٹی سی بات سیکھیے، سیکھنے کی تو خیر بہت ساری باتیں ہیں آج کی حدیث میں، لیکن انیشیل جو ہم ابتدا کرتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے، وہ بات ذرا سیکھیے اور پھر اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہم مین آگے تکبر کو لے کر چلتے ہیں کہ ہم یہ دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ جملہ یوز کرتے ہیں، ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں کہ وہ تو بہت بیوقوف ہے، وہ جاہل ہے، بیوقوف ہے، اور ایسے ہم جب وہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ میں سنتی ہوں نا ارد گرد، اور اللہ معاف کرے جب دین کی سمجھ نہیں تھی تو میں بھی بول لیا کرتی تھی ایسے جملے، وہ تو بہت بیوقوف ہے، تو بستغفار، کیا اس بیوقوف کی بات کر رہی ہو؟ یعنی اس طرح کی سٹیٹمنٹ بولی جاتی تھی جب تک دین کی سمجھ نہیں تھی۔ پھر اللہ نے سمجھ دی، عقل دی، سینس دی، کیونکہ ہر بندہ اب وہ فرشتہ تو نہیں پیدا ہوا ہوتا نا، اس کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، اس کے اپنے عمل کا حصہ بنانی ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس کو اپنے عمل کا، اللہ نے توفیق دی، سوچا کہ واقعی یہ فکرہ تو بہت گندا فکرہ ہے، بہت اللہ کو ناراض کرنے والا فکرہ ہے۔ میں دوسروں کو بیوقوف کہنے کا رائٹ کیسے رکھتی ہوں؟ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنی سمجھ ہے، اپنی اس کا طریقہ ہے کام کرنے کا۔ ممکن ہے وہ طریقہ مجھے سوٹ نہ کر رہا ہو، میں اور طریقے سے کام کرتی ہوں، میں اور انداز میں سوچتی ہوں، میں کسی اور طرح سے کسی چیز کو لے کر چل رہی ہوں۔ تو اب میں اگر اس کو یہ فکرہ بول رہی ہوں کہ وہ تو بہت بیوقوف ہے، اٹس مین کہ میں تکبر میں آئی ہوئی ہوں، میں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتی ہوں اور اس کو میں حقیر سمجھ رہی ہوں۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد سے جب سے میں نے اس کا انالیسس شروع کیا اللہ کی توفیق سے، تو مجھے دیکھا کہ یہ تو چیز ہمارے ارد گرد آگے پیچھے بہت زیادہ ہے۔ ہم بہت آسانی سے دوسروں کو یعنی یہ تو تکبر کی بہت عام شکل ہے، اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بھی تکبر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کر۔ تو آپ یاد رکھیے اپنی زندگی میں اگر یہ جملہ ہے تو اس کو اللہ سے مدد مانگ کر نکالنا ہے، جو جملے بولے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کو یہ جملہ بولتے ہوئے دیکھیں تو انہیں پیار محبت سے سمجھانا ہے کہ نہیں یہ تکبر کا جملہ ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں ہمیں سوچنا، اس کی اپنی لائف ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس نے اپنے رب کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ ہم اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، شائستہ طریقے سے، لیکن ایسے بیٹھ کر جیسے ہم پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ بدگمانی کے بارے میں بہت ساری چیزیں پڑھ کر آئی ہیں نا، پڑھی ہیں ہم نے، تو جہاں دیکھیں بدگمانیوں سے روکا گیا ہے وہاں تکبر سے بھی روکا گیا، اور پھر جب انسان حق کو نہیں مانتا، صحیح بات سامنے آ جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، یا آپ نے پوری زندگی یہ کام نہیں کیا، آپ کی پوری زندگی، آپ کے صحابہ کی پوری زندگی اس کام سے خالی ہے۔ اب اگر کوئی ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ جی آپ یہ کام جو کر رہی ہیں یہ تو بدعت میں آتا ہے، یہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ تو نبی کریم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں چھوڑو، میں ان کی بات کیسے لوں، اب ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، اتنے خاندانوں میں ہمارے سالوں سے نانا دادا ننیال ددیال سے یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں، تو یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ غلط تھے؟ تو یہ ہے حق کا انکار، یعنی حق سامنے آ گیا، اس کے باوجود ہم اپنے نانا دادا باؤ اور اجداد کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ بھی یہ وہاں سے آئی ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے علاقے کے لوگ کرتے ہیں، یہ ہمارے ملک کے لوگ کرتے ہیں، یہ ہمارا بادشاہ کر رہا ہے، ہمارا صدر کر رہا ہے، اور یہ چیز سرکاری سطح کے اوپر ہو رہی، غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ یہ بھی تو دین ہی ہے نا، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے۔ بے دیکھیں نیکی وہ ہے جس کو اللہ نے نیکی قرار دیا ہے، نیکی وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور کوئی ایسی نیکی نہیں جسے وہ آپ نہ کر کے گئے ہوں۔ تو یہ بات کی جو نیکیاں ہم نے گھڑ گھڑا لیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، یہ بھی تکبر کی ہی قسم ہے، حق کا انکار کرنا، حق کو ماننا نہ ماننا۔ اس زمانے میں جو منکرین تھے وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے،
آخرت کو نہیں مانتے تھے، یعنی حق کا انکار کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم جو ایک نسلی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہماری نسل چل رہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہم بہت اعلیٰ ہیں، ہم بہت افضل ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اس تعلیمات کو؟ یہ تو قرآن کو کہتے تھے پرانوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی کہ یہ تو نعوذ باللہ وہ ہستی ہیں کہ جو جن کے ساتھ نہ کوئی خادم ہے، نہ جن کے پاس مال ہے، نہ جن کے پاس سرداری ہے، ان کو کس نے رسول بنا دیا؟ یہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ گاڑ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تکبر ہے، حق کا انکار کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اتنی بڑی بلا سے کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے والے بنے کسی بھی معاملے میں۔ اچھا، یہاں پہ پھر آپ نا ایک جو ہے وہ لکھیں گے، آیت جو ہے وہ کوٹ کریں گے۔ سورہ لقمان کی آیت ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18-19 ہے۔ لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب اس آیت کے اندر یہی زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، بے رخی اختیار نہ کرنا، اور اللہ کسی اکڑنے والے واللہ لا یحب ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اکڑنے والے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ فخر جتانا، اکڑنا، بے رخی اختیار کرنا، اس سب کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا تکبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ کی زمین میں کوئی اکڑ کر نہ چلے، کیونکہ یہ مغروروں اور متکبروں کی چال ہے۔ یعنی جو غرور اور تکبر ہے نا، وہ انسان کی فزیکل جو اس کا پوسچر ہے اس سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی گفتگو سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے بات کرنے سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کھڑا ہونے سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اپنی یہ چیزیں جو ہے نا، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا کہ تم کتنا ہی زمین پر پاؤں مارتے ہوئے چلو لیکن اس کو پھاڑ نہیں سکتے، کتنا ہی اترا کر سر اٹھا کر چلو لیکن پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اللہ کی شان دیکھو کہ اتنی بڑی زمین ہے ہمارے پاؤں کے نیچے، اس زمین کے اوپر ہماری حیثیت چونٹی سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ ہم کتنے پاؤں ماریں گے؟ چونٹی کیا کر سکتی ہے؟ زمین کا کیا نقصان کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہم تو چونٹیوں سے بھی گئے گزرے ہیں زمین کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ جن کے سامنے ہماری حیثیت گلہری کی بھی نہیں ہے۔ تو پھر زمین پر اکڑ کر چلنا اور سر کو ایسے اکڑا اکڑا کر چلنا سر سے، یعنی یہ اس کا کیا معنی ہے؟ تو اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے، اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کے سامنے جھکنا ہے، یہ چیز ہے یہاں پہ۔ اب کبریائی کا حق کیا ہے؟ کبریائی اور عظمت، بڑائی صرف خالق ارض و سما کے ہی شایان نشان ہے۔ جس نے کائنات پیدا کی ہے نا، یہ اسی کو زیب دیتی ہے، وہی بڑا ہے، کوئی اور بڑا نہیں ہے۔ ہم مخلوقات میں سے کوئی بھی کبریائی یا عظمت کا اظہار کرے، خواہ مجازن کرے، یعنی کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں، سیکنڈری انداز میں، وہ شخص خود کو متکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس پر اللہ کی غضب کو دعوت دیتا ہے، عذاب جہنم کا حقدار ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی اللہ کہتے ہیں کہ کبریائی میری چادر، عظمت میرا تہبند، پس جو شخص ان دونوں میں سے ایک مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں داخل کروں گا۔ تو بات یہ ہے، اہم امور اس حدیث سے کیا پتہ چلتے ہیں کہ عظمت اور بڑائی کس کو زیب دیتی ہے؟ خالق اور مالک کو۔ انسان کو تو محدود ٹائم کے لیے، محدود صلاحیتوں، قوتوں کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اگر وہ دنیا میں آ کر عظمت اور بڑائی کا دعویٰ کرنے لگے تو یہ چھچھورا پن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو اور سر اٹھا کر نہ چلو، سر اٹھا کر نہ چلو، کچھ بھی نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ تو یہ چھچھورا پانی ہے نا، اور کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، اپنی اوقات ہی بھول گیا۔ پھر انسان کا اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ اپنا تعارف حاصل کرے کہ میں کون ہوں،
میری حیثیت کیا ہے؟ ایک گندے پانی کے ناپاک قطرے سے، نطفے سے میرا وجود بنا، اور پھر اللہ نے مجھے پالا پوسا، بڑا کیا، والدین کو ذریعہ بنایا، میں اتنا بڑا انسان بن گئی اس ننھے سے قطرے سے. تو میں ہوں کیا اللہ کے مقابلے میں، کائنات کے مقابلے میں؟ تو جتنا انسان اپنے آپ کو جانتا جائے گا نا، اپنے اندر کو جانتا جائے گا، اتنی وہ اللہ کی قدرت کے سامنے جھکتا چلا جائے گا، قائل ہوتا چلا جائے گا. اللہ کی عظمت، کبریائی، اس کی تخلیق، اس کی حکمتیں، ہر وہ چیز نظر آئے گی کہ انسان کو اللہ کا جلوہ اور کرشمہ ہر طرف نظر آنا شروع ہو جائے گا. اپنی ذات کا خیال آنا اس کے لیے نقصان کا سبب بن جائے گا، بجائے اس کے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے. بڑا نہیں سمجھنا، بڑا سمجھنے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی حقیقت اور اصلیت پر غور کرے تو تکبر کا خیال تک بھی اس کے دل میں نہیں آ سکتا. اگر اپنی حقیقت پر غور کرے کہ اس کی پیدائش وہی جو میں نے ابھی مثال دی، پانی کے ایک ناپاک قطرے سے ہوتی ہے، پھر جب تک وہ زندہ رہتا ہے غلاظت اور گندگی اس کے پیٹ میں رہتی ہے. دیکھ لینا ہر وقت، کبھی واش روم ہم جاتے ہیں ایک کام کے لیے، کبھی جاتے ہیں دوسرے کام کے لیے، اور تیسری حالت مرنے کے بعد جب وہ مٹی میں دفن ہو کر مٹی بن جاتا ہے، یا جلائے جانے کے بعد راکھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو دیکھے اپنے آپ کو، دیکھے کیسے مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، راکھ بن جائے گا. یہ تینوں حالتیں انتہائی ادنا اور پست ہیں. اکڑنا کس بات کا، تکبر کرنا کس بات کا؟ یہ حماقت اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر جو شخص تکبر کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، غرور اور دھوکے کو اپنا لیتا ہے، آخر کار اسے مایوسی کا منہ ہی دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ اس نے بعد میں جا کر جہنم کی آگ میں جلنا ہے. کیونکہ آدمی ہر وقت یکساں نہیں رہتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر دور میں لوگ کسی کی تعریف کرتے رہیں. جب لوگوں کی تعریف کے ڈونگرے برسنا بند ہو جاتے ہیں تو پھر صاحب تکبر کے لیے جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ہر وقت آپ کی کوئی تعریف کرتا رہے، شاباش دیتا رہے، پمپ کرتا رہے، زبردست، آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ بڑی بہترین، آپ بڑی اعلیٰ، انسان چل رہا ہے. جیسے کسی نے تعریف روکی، انسان وہیں پہ گاڑی نہیں رک جاتی، تو وہ دھکا سٹارٹ چل رہا تھا نا. تو یہ کیا چلنا ہوا؟ پھر دنیا کی اس جہنم کے بعد آخرت کی جہنم بھی تکبر کرنے والے کے لیے تیار ہے. یہ حدیث قدسی، اور حدیث قدسی سے مراد میں آپ کو بتا ہی تھی کہ وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے. یعنی اس حدیث میں اللہ اپنی ذاتی بڑائی یعنی کبر کو اپنی چادر، اور اپنی صفاتی بڑائی یعنی عظمت کو اپنی تہبند سے تشبیہ دے رہے ہیں. کسی مخلوق کے لیے روا نہیں کہ کبر اور عظمت کی نسبت اپنی طرف کرے، ورنہ اللہ کے غضب کو دعوت دے گا، دوزخ کا حقدار ہوگا. بہت پیارا شعر ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. یعنی بڑائی صرف اس کے لیے، اللہ کے لیے ہے. فقط وہ حکمراں ہے، بس وہی باقی بتان آزری. باقی تو آزر کے بت ہیں، اصل حکمران تو وہ رب ہی ہے. تو تکبر کی مزید ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. اب ہم مثالیں لیں گے نا کہ انسان تکبر جب کرتا ہے تو وہ صرف زبان سے تھوڑی کرتا ہے، پوری باڈی سے تکبر آ رہا ہوتا ہے. انسان کی جو چال ہے وہ اس کی پوری اندر کی آئینہ دار ہوتی ہے. جب اس کے پاس دولت آتی ہے، اس کے پاس اقتدار، کوئی سٹیٹس ملتا ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، حسن ہے اس کے پاس، خوبصورتی ہے، طاقت ہے، باڈی بہت خوبصورت ہے اس کی، علم اس کو ملا ہوا ہے، کوئی طاقت اسے ملی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں مل کر عزت، شہرت، اولادیں، یہ انسان کے اندر غرور پیدا کر دیتی ہیں. اور پھر یہ چیزیں جب غرور پیدا کرتی ہیں، کہتے ہیں کسی کے پاس 4 پیسے آتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں 4 پیسے آئے ہیں اس کے پاس، وہ جو پیسے اچھلنا شروع ہوتے ہیں اس کو ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتے. تو جب یہ تکبر آتا ہے نا تو یہ چیز نمایاں ہوتی ہے کہ اس بندے کا دل بندگی کے شعور سے خالی ہے، بندگی کوئی نہیں ہے اس کے دل کے اندر.
اللہ کی عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ جس دل میں بندگی ہو، اللہ کی عظمت کا احساس ہو، ان کے دلوں میں تو ہر وقت تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، وہ اکڑنے اور اطراء کا نہیں چلتے، ان کے دل جھکے ہوتے ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں عاجزی نہیں ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے، تو وہ تو دل نہیں ہے نا، دل میں، دل جسم میں، وہ تو ایک پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے وہاں پر انہوں نے۔ تو یہ جو تکبر ہے یہ بدترین خصلت ہے، اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر، رائی دیکھیے کبھی آپ نے، اچار میں ڈلتی ہے رائی، چھوٹے چھوٹے سے بلیک کلر کے سیڈز ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے۔ نبی کریم کا ارشاد کیا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ دیکھ لیں کس قدر بڑی بات کہہ دی۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، آیت 40 اور 41، ان سے متکبرانہ منہ موڑ لیا۔ دیکھیں کتنی سخت بات کی اللہ نے۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، ہاں اس صورت میں کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سما جائے، یعنی اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ تو اونٹ جیسے سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، ایسے ہی متکبر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی سزا ہے، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہے، اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ دیکھ لیں کتنی سخت بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی، اور نبی کریم نے بھی بتا دیا کہ جنت میں داخلہ ناممکن ہے، جنت کے نہ دروازے کھلیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت پروردگار کی آزار اور بزرگی اس کی رضا ہے، جو ان میں اس کا مقابلہ کرے گا اسے عذاب دیا جائے گا۔ پھر اگر وہ تکبر انسان کی چال میں ہے تب بھی برا، گفتگو میں ہے تب بھی برا، اٹھنے بیٹھنے میں ہے، لباس میں ہے، وضاقتہ میں ہے، ہر چیز میں برا ہے، اللہ کو نہیں پسند۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام کاموں اور چیزوں کے استعمال سے منع کیا جس سے انسان کی کسی بھی دولت کا، مال کا، اس کی صلاحیتوں کا اظہار ہو رہا ہے، شو آف ہو رہا ہے، یعنی شو آف کو منع کیا، کیونکہ شو آف کے پیچھے بھی کیا ہے؟ تکبر۔ جب انسان بڑائی مارتا ہے، جب انسان شیخی بگاڑتا ہے، جب انسان دوسروں پر روب جھاڑتا ہے، جب انسان اوباشوں، غنڈوں، بدماشوں کے طریقے پر دھونس دینے والوں کا وضاقتہ اختیار کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رابطے رکھتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اٹس مین کہ وہ پسند کر رہا ہے نا ان ساری باتوں کو۔ پھر دوسروں پر روب کس بات کا ڈالنا ہے؟ شیخیاں کس بات کی بگاڑی جا رہی ہیں؟ کیا بتایا جا رہا ہے لوگوں کو؟ ہم تو چونٹی اور گلہری کی بھی حیثیت نہیں رکھتے کائنات کے اندر۔ تو اگر آج اللہ نے 4 چیزیں دے دی ہیں، 4 صلاحیتیں دے دی ہیں، تھوڑا سا عقل مند بنا دیا اللہ نے، تھوڑا سا اپنے سٹڈیز کے بارے میں ہمیں A گریڈ لینے والا بنا دیا، تو جو F گریڈ لینے والے یا C گریڈ لینے والے ہیں، تو میرا کیا رائٹ بنتا ہے کہ میں ان کے بارے میں غلط سوچوں، یا سوچوں کہ وہ تو نالائق ہیں، انہیں تو آتا ہی جاتا ہی کچھ نہیں ہے، ہاں اس نے نمبر لینے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو فلاں کی اولاد ہے، وہ جو سوری اللہ معاف کرے، کہتے ہیں نا کہ وہ جو جھاڑو دینے والے کی اولاد ہے وہ پاس ہوگی، وہ کامیاب ہوگی۔ اس طرح کی بڑی باتیں ہم فیملیز میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر سے بھی ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی فلاں نالائق ہے، اس کی اولادیں بھی نالائق ہیں، وہ سب نالائق ہی ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کو سخت ترین ناراض کرنے والی ہیں۔ پھر اسی میں ہی آپ دیکھیں کہ ریشمی کپڑا اسی لیے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو پہننے سے کہ بھئی اس سے تکبر کی بو آتی تھی،
پھر قیمتی جو کھالیں تھیں ان کا غلاف بنانا، پھر سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے کس چیز کی بو آتی ہے؟ تکبر کی بو آتی تھی، کہ لوگ جناب کھا رہے ہیں تو وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں نا کہ دیکھو ہم سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں، ہم سونا اور چاندی پہن رہے ہیں، منع کیا۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والوں کو بھی متکبرانہ وضع کا نمائندہ قرار دیا، اور آپ نے کہا کہ داڑھی بڑھائیں اور مونچھیں چھوٹی کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا مچھ نہیں تو کچھ نہیں، وہ بڑی بڑی مونچھیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ تاؤ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کس چیز کی علامت ہے؟ اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی وہ ایک عجیب و غریب وضاقتہ کی علامت ہے، یہ پسند نہیں کیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہے نا کہ وہ جو آپ کا یہ جو پجامہ وغیرہ شلوار پہنتے ہیں لوگ، تو اس زمانے میں ذرا لمبی لمبی پہنتے تھے، وہ ایک خاص سٹائل سے چلتے تھے، تو منع کیا، کہا کہ اس طرح سے جو لٹکاتا ہوا پھرے گا اپنے ہزار بند کو تو یہ بھی متکبرین کی نشانی ہے، جہنم میں جائے گا وہ بندہ۔ یعنی اس نیت سے شلوار کو اتنا بڑا، اب تو ہمارے ہاں فیشن ہی نہیں ہے، میں اس زمانے کے فیشن کی بات کر رہی ہوں، یعنی وہاں اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے فیشن کو بھی منع فرمایا، اور جہاں سے تکبر کی بو آتی تھی۔ پھر آپ کا ایک اور ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی لباس پہنا، یعنی آپ پہنتے ہیں، اللہ نے دیا الحمدللہ، پہنے، اللہ تو خود صاحب جمال ہیں، وہ تو پہننے اوڑھنے کو پسند کرتے ہیں، سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ضرور پہنے، لیکن اس نیت سے پہن کے جانا باہر کہ میں دوسروں میں شو ماروں گی اور میں ان کو بتاؤں گی دیکھو میرا جو ڈریس ہے وہ تو 10,000 کا آیا ہے، وہ 20,000 کا آیا ہے، میرے جوتے اتنے مہنگے ہیں، اور وہ جو دوسرے وہاں پہ بیٹھے ہوں گے یا وہاں وہ بھی اپنے اپنے فخر جتا رہے ہوں گے، میں بھی وہاں پہ بیٹھ کے فخر جتاؤں گی۔ جس نے بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی لباس پہنا، اللہ اسے قیامت میں ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا جو غرور سے اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے۔ ابھی جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ اس زمانے میں خاص ایک سٹائل تھا ایک تکبر کے حوالے سے اپنی باتیں شو کرنے کا، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا مردوں نے اگر بہت سی سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، کڑے پہنے ہوئے ہیں، فینسی سے کلر کے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں اور تکبر پیچھے ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ بہت ہی غلط چیز ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن اب اس میں بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ اگر تکبر نہیں ہے تو جیسے ہمارے بچے ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے سنگرز ہیں، ایکٹرز ہیں، سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں اس طرح کے ڈریسز، تو تکبر نہیں ہے تو پھر پہنا جا سکتا ہے، لیکن اگر تکبر ہے تو اس طرح کی کسی ڈریسنگ کو الاؤ نہیں کیا گیا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو کیفیت ہے تکبر کی، یہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں کھینچ کر لے جاتی ہے، کیونکہ انسان پھر کیا سمجھتا ہے؟ خود کو حق پہ سمجھتا ہے، دوسروں کو وہ ڈیگریڈ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ اب پاکستان سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں تو وہ فلاں ایتھوپیا کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ فلاں جن کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے وہ تو میرے سے کم تر ہے، میں بہت اعلیٰ نسل سے تعلق رکھنے والا ہوں، میرا خاندان بہت اعلیٰ ہے، میری فیملی بہت اعلیٰ ہے، اور فلاں کا تو کچھ بھی خاندان نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ جو ہمارے ہاں بہت سی ذاتیں بنی ہوئی ہیں نا، ذاتیں تو تعارف کے لیے شاید لوگوں نے بنائی تھی، کہتے ہیں جی وہ موچی ہیں جی، وہ تو لوہار ہیں جی، وہ تو ترکھان ہیں، اور ہم تو جناب بڑے مغلیہ خاندان سے تعلق رکھنے بڑے بڑے جناب راجپوت ہیں اور فلاں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ تو یہ چیزیں جب آتی ہیں نا درمیان میں، حسب نسب آ جاتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اللہ معاف کرے، یہ انسان کو اللہ کی نظر میں بالکل زیرو کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ اسی سے ہی لوگ پھر دوسروں کو تانے دیتے ہیں، ان کے برے برے نام رکھتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے ان کے عیب اچھالتے ہیں۔ اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے۔ تو اب اپنی روٹین کے اندر ذرا چیک کرنا ہے کہ کہاں کن کن جگہوں پر میں تکبر کر جاتی ہوں۔ مجھے تو دوسروں کو نہیں دیکھنا، سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے اپنی آخرت سنوارنے کا زیادہ شوق ہونا چاہیے، مجھے اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر میں دوسروں کی طرف بھی جاؤں اور ان کو تھوڑا سا بتاؤں سمجھاؤں کہ نہیں، یہ جو رویہ ہے، یہ جو گفتگو ہے، یہ جو انداز ہے، یہ جو اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ متکبرین کا ہے، اور یہ متکبر ہونا، تکبر کا رویہ اختیار کرنا
بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ جنت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اوپر نیچے جہنمی اوڑھنا بچھونا، یعنی پلنگ کی جگہ جہنم کی آگ، لحاف کمبل کی جگہ جہنم کی آگ، اور پھر یہ نہیں کہ ایک دن 2 دن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم۔